जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल है, इसके ऊपर मैं आज मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को और तमाम स्टेक होल्डर्स जो पेमरा से रिलेटेड हैं उनके सामने जो अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर जो तरामीम की गई हैं उसके बारे में आप सबको तफसीली तौर पर एक एक शिक के बारे में बताऊंगी। और इससे पहले कि मैं इस बिल पे आऊँ, ये बात इम्पॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 140 लाइसेंसी हैं पेमरा अथॉरिटी के, जिसको पेमरा लाइसेंस देता है और वो स्क्रीन के ऊपर अपने चैनल को चला सकते हैं। वो लाइसेंसी 140 हैं, जिसमें 35 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं, 52 एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, 25 रीजनल चैनल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जिसके अंदर नॉन कमर्शियल और एजुकेशन शामिल है वो 6 चैनल हैं, स्पोर्ट्स के 5 चैनल हैं, हेल्थ और एग्रो के 7 चैनल हैं और एजुकेशन कमर्शियल जिसको चैनल कहते हैं वो 10 चैनल हैं। ये कुल मिलाकर 140 चैनल बनते हैं जिसको पेमरा जो है वो लाइसेंस देता है। अब जो 2002 का पेमरा ऑर्डिनेंस है और आज 2023 है, तो मीडिया लैंडस्केप जिसका मैंने अभी आपको बताया है कि वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। उसके अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है कि डिफरेंट चैनल्स मौजूद आ गए हैं। इसके साथ सोशल मीडिया का जो एक नया दौर है जिसमें हम सब जिससे गुजर रहे हैं, वो एक और इजहार को राय को देने के लिए प्लेटफॉर्म जो है जो इंट्रोड्यूस हो गया। ये तमाम चैनल्स जिसकी मैंने अभी आपको बात की, ये तमाम चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है। और इस सब को देखते हुए आपको याद होगा कि पिछले दौर में जो 4 साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रही, मीडिया की ज़बान बंदी की गई, उस गवर्नमेंट को सनत याफ्ता मीडिया प्रेडेटर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को ये ख़िताब मिला। और ये ख़िताब उनके सियासी हरीफों ने नहीं दिया, सियासी मुखालफीन ने नहीं दिया, या पाकिस्तान में किसी इदारे ने नहीं दिया। ये उनको ख़िताब इंटरनेशनल जो परसेप्शन इंडेक्स के ज़रिए सर्टिफिकेशन होती है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इजहार राय के ऊपर, उन्होंने मीडिया प्रेडेटर कहा। क्योंकि उस वक़्त आप लोगों को मालूम है चलते प्रोग्राम एक जुम्बिश से पेमरा के ऑर्डर से बंद हो जाते थे, चैनल सिर्फ पेमरा चेयरमैन के साइन से बैन हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा की वजह से सस्पेंड हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा साइन करता था तो एक नोटिफिकेशन निकलता था कि जो ये सहाफ़ी है ये चैनल पे काम नहीं कर सकता। ये थी पिछले। और फिर आपने देखा कि ये जो मीडिया प्रेडेटर कहा गया, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या होता रहा पेमरा को इस्तेमाल करके। लेकिन इसके साथ साथ 4 साल सहाफ़ियों के पेट में गोलियां भी लगीं, सहाफ़ियों के नाक की हड्डियां भी टूटी, पसलियां भी टूटी, अगवा भी हुए, चलते प्रोग्राम बंद भी हुए और उसके बाद जेलों में भी गए। सबसे जो एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ मीर शकीलुर रहमान साहब की, जिनको वो केस जिस पे अब सब बरी भी हो गए और सियासी इंतकाम उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया कि नवाज शरीफ साहब के साथ सियासी इंतकाम लेते लेते और उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को नैब के केस में जेल में डाल दिया। ये मैसेज दिया कि अगर ये जेल जा सकते हैं तो ये एक मैसेज होता है, एक फियर फैक्टर होता है उसको करने के लिए। तो ये 4 साल की कहानी है। और उसी 4 साल में एक PMDA का भी शोशा छोड़ा गया जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे, जी हम मीडिया को डेवलप करने लगे हैं। और उसके अंदर जो पहला ओपनिंग चीज़ थी वो मीडिया की ज़बान बंदी, उनका गला घोंटना। और उसके ऊपर हम सब ने धरने दिए, हम सब ने उसकी मुखालफत की, उसके ऊपर कमेटी बनी, उसको मैंने चेयर किया। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक़्त थे, बिलावल भुट्टो, हर पार्टी, JUIF, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हर पार्टी ने, हर मीडिया की तंजीम ने उसकी मुखालफत की और उसको मंजूर होने से नाकामयाब किया और वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके। उस वक़्त 4 साल में हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पे चपेड़े मारता था। हमने देखा, आपने भी देखा, रिपोर्ट भी हुआ, धमकियां देता था। और ये PMDA जब बन रहा था तो उसने कहा मैं देख लूँगा कैसे पास नहीं होता, कैसे मुखालफत होती है।
تو جس وقت 2022 اپریل میں یہ منصب مجھے ملا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پارٹی کے اعتماد سے، میاں نواز شریف کے اعتماد سے، شہباز شریف صاحب کے اعتماد سے، جب میں دوبارہ وزیر اطلاعات بنی تو اس وقت ہم نے 22 اپریل کو پہلی میٹنگ میں نے کی، جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میری میٹنگ تھی، جس میں تمام میڈیا کے 23 اپریل 2022 کو میں نے پہلی میٹنگ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اور جس کے اندر میڈیا کے تمام لوگ موجود تھے، اور اس میں پی بی اے سے جو ہیڈ تھے میاں عامر صاحب، ابراہیم صاحب، اور اس کے بعد شکیل مسعود صاحب پی بی اے کے جنرل سیکرٹری، طاہر اے خان صاحب، ناز آفرین صاحبہ اے پی این ایس سے، سرمد علی صاحب اے پی این ایس سے، شہاب زبیری صاحب، اعجاز صاحب سی پی این ای سے، اظہر عباس صاحب امینڈ سے، حافظ طارق محمود صاحب امینڈ سے، محمد ملک امینڈ سے، اور مسٹر ناصر زیدی پی ایف یو جے سے، اور پھر افضل بٹ صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب اس کا حصہ بنے۔ یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 22 اپریل 2022 کو، اور یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی، اس کے بعد جون میں ہوئی، اس کے بعد جولائی میں ہوئی، اس کے بعد اگست میں ہوئی، پھر مارچ 15 میں ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ دسمبر میں ہوئی، اور یہ 11 مہینے کا میں جن تنظیموں کا نام لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے میری معاونت کی، انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح ہم میڈیا ورکرز کی، کس طرح ہم میڈیا کے ہیلتھ کی، کس طرح ایک ایتھیکل میڈیا، کس طرح ایک رسپانسبل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے 11 مہینے کی مسلسل کانسلٹیشن کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے بات اس پہ شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی کانسلٹیشن میں گئے تو پھر یہ اپنے جو تنظیمیں تھیں واپس جا کے ان کے اوپر کانسلٹیشن کرتے تھے۔ یہ پورا پروسیس جو تھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں، ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس، میڈیا ایتھکس، میڈیا رسپانسبلٹی، ڈیفینیشن آف فیک نیوز۔ جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں کیا فرق ہے، کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی، جو ڈی ایس این جی میں بیٹھا ہے، جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے، جو کیمرے کے پیچھے ہے، جن کے مسائل آئی ٹی این ای موجود تھا نیوز پیپر امپلائی کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے امپلائی کے لیے، جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے، ان کے اشتہارات کاٹتے تھے، تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو، یہ رپورٹر بہت بولتا ہے، یہ رپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے، یہ ہم نے بھگتا ہے، ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو۔ ہم نے تو کبھی پیمرا میں کمپلین نہیں کی۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے، شفافیت دینے کے لیے، انڈورسمنٹ کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم سب جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے۔ یہ حکومت کا بل نہیں ہے، میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی ہوں۔ یہ میڈیا کا بل ہے، یہ پاکستان کا بل ہے، یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے، جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں، جس میں آج میں وہ ہر شک پہ آؤں گی۔ اور جب ہم نے یہ کانسلٹیشن پہلی کی تو ان آرگنائزیشنز نے، ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نومبر 2021 میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے، ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا۔ یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نومبر 2021 کی، جس کے اندر promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms۔ اس کا دوسرا جو ایجنڈا پوائنٹ ہے اس میں countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms۔ یہ میٹنگ نومبر 2021 میں ہوئی، اور پاکستان نے اس پہ ریزولوشن پاس کی ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر ٹو کاؤنٹر مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن۔ یہ دسمبر 2021 میں ریزولوشن پاس ہوئی، یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی ریزولوشن۔
UN کی. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے اس کمیٹی نے بہت ہی عمدہ کام کر کے انٹرنیشنل جتنی پریکٹسز تھیں، جس میں UK کا آفکام، جس میں ملیشیا، جس میں فلپینز، جس میں سنگاپور، جس میں فرانس، انڈیا، برازیل، رشیا، یورپین یونین، آسٹریلیا، اور انٹرنیشنل کنونشن کنسرننگ دا یوز آف براڈ کاسٹنگ دا کاز آف پیس، ان تمام کے اندر جو فیک نیوز، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا قانون موجود ہے ان ریگولیٹری باڈیز میں اور ان کنٹریز کے اندر، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سب سے یہ بل بنایا ہے. اور اس بل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 11 مہینے یہ ایسے نہیں بن گیا، یہ جاتے جاتے نہیں بن گیا، یہ PMDA کی طرح ایک دن باہر نہیں آیا. یہ 11 مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ، UN کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے. ہم نے یہ بھگتا ہے سینسرشپ، اور میں اور میری جماعت اور جو جماعتیں اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ میں ہیں وہ پچھلی حکومت کی طرح کی طرز کی جماعتیں نہیں ہیں. اور اسی لیے آج تکلیف اس بات کی ہے ان لوگوں کو جو اس پہ شور کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ یہ کیسے بن گیا، یہ کیسے تمام میڈیا نے اس طرح کا بل جس میں صحافیوں کے رائٹس آج محفوظ ہیں، جس میں منیمم ویج آج محفوظ ہے، جس میں گورنمنٹ کا بزنس صحافیوں کی تنخواہ دیے بغیر نہیں لیا جا سکتا، یہ کیسے قانون بن گیا، جس میں میڈیا رسپانسبلٹی، میڈیا نے خود اس کا تعین کر دیا کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو قانون ہے یہ اس کی ڈیفینیشن میں ابھی اس کے اوپر آؤں گی جس پہ، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ بل نہیں پڑھا. اور اس کے بعد یہ پوری جو میں نے آپ کو کنٹریز بتائی ہیں، ان کے بعد یہ 11 مہینے کی مسلسل کنسلٹیشن کے ساتھ ڈفرینٹ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشنز تھیں وہ ریکارڈ پہ رکھی گئیں، وہ بار بار کمیٹی نے ڈسکس کی. ایک کوما اور ایک فل سٹاپ تک ہمیں 2 سے 3 مہینے لگے، اس کے ایک ایک ورڈ، تاکہ کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہو اور کوئی اس کو نہ مس یوز کر سکے اور نہ کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکے. یہ وہ ڈیفینیشنز تھیں جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز لے کر ان آرگنائزیشنز نے میری معاونت کی اور میری رہنمائی کی، اور وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کے ڈفرینٹ اثرات اور ڈفرینٹ چیزیں ہم گھنٹوں ڈسکس کرتے تھے. ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک پوائنٹ ڈسکس ہوا، جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ان سب کے ساتھ شکریہ ادا کیا. اب جو یہ بل ہے، میں شک وائز، کیونکہ کسی نے کہا کل بڑی عجیب بات کی کہ صحافیوں کو تنخواہوں کے ایک ہاتھ دے کے دوسرا ہاتھ سینسرشپ پہ لگا دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بل کو پڑھے بغیر، بل کو سمجھے، اور اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گی اور عوام کے سامنے رکھوں گی، یہ ہر کسی کو، یہ عام آدمی کو سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں کیا ترامیم کی گئی ہیں. اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بل کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں اگر آپ سائیڈ ونڈو پہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت بل کی جو میں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے، اور اس میں جو آپ کی اسکرین کے اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کالم ہے وہ ایگزسٹنگ پیمرا بل ہے 2002 کا، اور جو امینڈمنٹ ہے وہ ریڈ کے اندر میں نے اس کو آپ کے لیے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے. تو سب سے پہلے جو اس میں پریمبل ہے پیمرا کا، اس پریمبل کے اندر جو پریمبل بتاتا ہے کہ اس پیمرا کے قانون کا مقصد کیا ہوگا، تو جو ایگزسٹنگ پریمبل ہے اس کے اندر ہم نے جو کانٹینٹ ہے، جو براڈ کاسٹنگ کانٹینٹ ہے، ان میں ایریاز کو ایڈ کیا ہے، جس کے اندر ہم نے ایک اوتھینٹک نیوز، ایک ٹالرنس، اکنامک، اس کو ڈائیورسفائی کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اکنامک، انرجی کنزرویشن، چلڈرن کانٹینٹ، کلچر کو ایڈ کیا ہے، انرجی کنزرویشن کو ایڈ کیا ہے، اس کے اندر سپورٹس کے کانٹینٹ کو ایڈ کیا ہے، ٹالرنس اور انٹرفیتھ ہارمنی کو ایڈ کیا ہے، اور جو ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ ہے اس کو ایڈ کیا ہے، اکانومی کا سبجیکٹ ایڈ کیا ہے، انرجی کنزرویشن کی جو پرائم منسٹر کی کیمپین ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے، اور چلڈرن کانٹینٹ، پیمرا کے پریمبل میں چلڈرن کانٹینٹ تھا ہی نہیں،
اس کو پہلی دفعہ ہم نے براڈ کاسٹنگ پریمبل آف پیمرا کا جو ہے اس کے مقصد کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اور جہاں یہ پریمبل کہتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر ہی پریمبل میں 5th پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے کہ پیمرا کا مقصد کیا ہے. جو پریمبل ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز آف دی امپلائیز بائی دا لائسنسی آف دا اتھارٹی پیمرا اتھارٹی اس کو پریمبل میں ایڈ کیا ہے, پیمرا کے مقصد میں ایڈ کیا ہے. اور یہ ہماری پریمبل کی پہلے شکیں ہیں, کیونکہ یہ بھی جو میں نے آپ کو پہلے کہا گیا کہ صحافیوں کے رائٹس کے گاب میں ہم نے سینسرشپ ڈال دی, اس لیے میں اس آرڈر میں پڑھوں گی جس آرڈر میں یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پریمبل کے بعد میں وہ آرڈر میں پڑھوں گی کہ اگر یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ کانٹینٹ میں اور صحافیوں کی اور صحافیوں میں بھی یہ جو ڈیفینیشن آف صحافی ہے اس میں میں نے میڈیا ورکر کو ایڈ کیا کہ جو لائسنسی کے کا امپلائی ہے, چاہے وہ ڈیسک پہ بیٹھتا ہے, چاہے وہ ڈی ایس این جی میں بیٹھتا ہے, چاہے وہ اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہیں, چاہے وہ ایڈیٹر ہے, چاہے وہ ویژول گرافر ہے, چاہے کچھ بھی ہے, وہ اس میڈیا ورکر کی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ ہوگا اور اس کو پیمرا کے پریمبل میں ڈالا گیا. دوسری امینڈمنٹ کی گئی ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر اس سے پہلے ڈیفیمیشن لا 2002 کے اندر جو ڈیفیمیشن ہے, ڈیفیمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اینی رانگ فل ایکٹ اور پبلیکیشن اور سرکولیشن آف اے فالس اسٹیٹمنٹ or representation made orally or in written or visual form which injuries the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation. یہ ایک براڈر ڈیفیمیشن 2002 کے قانون میں یہ جو ڈیفیمیشن ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. ان کا جو اس کا جو وکٹم ہوتا تھا یا جو اس کیس کرتے تھے ان کو سیدھا کورٹس میں جانا پڑتا ہے, ابھی بھی قانون ہے. اس قانون کے اندر جو ان تنظیموں نے رہنمائی کر کے میرا, کیونکہ ہماری ڈیفینیشن جو پہلی تھی اس کے اندر ابہام تھے, اس کے اندر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کا جو تھا ایک ایسپیکٹ اس کو ویو کر کے, اس کو ریویو کر کے اور دیکھ کر ایک ڈیفینیشن پہ ہم سب پہنچے. اور اس ڈیفینیشن کی امینڈمنٹ میں پہلی دفعہ ہم نے جو ڈیفینیشن ڈالی ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتی ہوں. ڈس انفارمیشن مینز کہ ڈس انفارمیشن کیا ہے, ایک غلط خبر, ایک غلط انفارمیشن کیا ہے. اس کے اندر ڈس انفارمیشن مینز مس لیڈنگ, مینیپولیٹڈ, کریٹڈ, fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, for personal, for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. اب اس میں انٹینشنلی کوئی کریٹ کرے, کوئی مینیپولیٹ کرے, کوئی کرافٹ کرے, کوئی فیبریکیٹ کرے اور وہ شیئر کرے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرے اور اس کو دوسرے کی پوائنٹ آف ویو جس پہ وہ یہ الزام لگا رہا ہے, جس کے بارے میں انفارمیشن ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو دیے بغیر اس کو بار بار ریپیٹ کرے اور جس سے اس کا پولیٹیکل گین, پرسنل گین اور فائنینشیل گین جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہو اور انٹینشنل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن پہ معاملہ نہیں چھوڑا, پھر اس کو مس انفارمیشن سے کور کیا کہ اگر مس انفارمیشن مینز ویریفائبل فالس کنٹینٹ اور انفارمیشن دیٹ از انٹینشنلی ڈسیمینیٹڈ اور شیئرڈ, کہ اگر اس کی انٹینشن اس میں نہیں تھی, انفارمیشن آئی, اس نے ڈسیمینیٹ کی, اس کو پوائنٹ آف ویو لے کر اس کو کریکٹ کیا, تو وہ مس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی اور وہ ان انٹینشنل تھی. اور اس ان انٹینشنل کہ کیا وہ ڈس انفارمیشن ہے یا کیا وہ مس انفارمیشن ہے, اس کا تعین کون کرتا تھا؟ پہلے بین کرتا تھا ایک چیئرمین پیمرا. اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا
اور اس काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा में ये डिसाइड कौन करेगा कि ये डिसइंफॉर्मेशन है कि या मिस इन्फॉर्मेशन है. उसमें अथॉरिटी में भी PFUJ, मीडिया रिप्रेजेंटेशन और वर्किंग जर्नलिस्ट की रिप्रेजेंटेशन पहली दफ़ा उनको कुर्सी चेयर बाय लॉ दे दी गई है. और इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, जब वो डिसीजन 3 मेंबर कमेटी का वहां जाएगा तो वहां कौन उसका तयन करेगा? पूरे पाकिस्तान के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स और फेडरल के अंदर ये एक जगह पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ये काउंसिल ऑफ कंप्लेन हर सूबे में जहां पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेन है वहां मीडिया का रिप्रेजेंटेशन और PBA का जो लाइसेंसी है उसका रिप्रेजेंटेशन उन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर मौजूद होगा. जो इस तो डिसीजन मेकिंग में भी, लॉ मेकिंग में भी, डिसीजन मेकिंग में भी पहली दफा ये को रेगुलेशन है. ये पेमरा पहले यक तरफा रेगुलेशन करता था, इसको को रेगुलेशन करके मीडिया को इसमें शराकत दारी दी गई है. मीडिया को इसके अंदर डिसीजन मेकिंग दी गई है. मीडिया के स्टेक होल्डर्स को, सहाफियों को, जर्नलिस्ट को, उन बॉडीज को इसके अंदर डिसीजन मेकिंग दी गई है. इसके अंदर नुमाइंदगी दी गई है कि अगर वो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि इसकी कोई मिसयूज ना हो सके. इसका ये सारी पावर्स चेयरमैन पेमरा से लेकर उस मेंबर कमेटी को और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को दे दी गई है जहां ये डिसीजन होगा. और उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर आप लोगों के नुमाइंदे बैठे होंगे और उसको हमने इस कानून का हिस्सा बनाया है. और ये मैं क्रेडिट नहीं ले रही, ये क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है जो इस कमेटी के मेंबर थे, जो इसकी डिसीजन में, इसकी पूरी कंसल्टेशन में मेरा उन्होंने साथ दिया. और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय की अमेंडमेंट है जो सेक्शन 2 में हुई है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसके अंदर मीडिया वर्कर को ऐड कर दिया गया है जर्नलिस्ट की जगह. और उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो टाइमली आर्टिकल 19 के साथ इसको जोड़ा गया है, जो पहले भी मौजूद है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी की वायलेशन हो रही हो, जो आर्टिकल 19 के पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर है. फिर टाइमली पेमेंट, इसी के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर टाइमली पेमेंट को, सैलरी मीन्स द पेमेंट ऑफ सैलरी व्हेन मेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय विद इन 2 months. कि जितने ड्यूज हैं उस एम्प्लॉय के, चाहे वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है जो आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, आपने एक HR कंपनी से हायर करके उसको हायर किया हुआ और आपके वो आपसे पैसे ले रहा है, या HR कंपनी आपके उसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे ला रही है, उसकी सैलरी अगर 2 महीने की, और इसमें भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमेंड का, PFUJ का, उन सब की मुआवनत से PBA की, ये 3 months पे था, इसको 2 months के ऊपर हमने लॉक किया. और इसमें आप लोगों की सैलरी अगर 2 महीने के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट की, एन एम्प्लॉय ऑफ द लाइसेंसी ऑफ द पेमरा अथॉरिटी को नहीं मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट बिजनेस नहीं देगी. ये बाय लॉ है. और ITNE के अंदर जिस तरह हमने 13 करोड़ रुपए इन 14 महीने में रिकवर करा के बैंक अकाउंट से वर्किंग जर्नलिस्ट को तनख्वाहें दी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था. ये पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कानून में तब्दीली करके आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, डिसीजन मेकिंग की भी और अपने राइट्स की भी. और उसके साथ साथ उसको बांधा गया है कि 2 महीने में, इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ा गया कि टाइमली पेमेंट्स, इसको बांध कर 2 months में अगर सैलरी नहीं देंगे तो उसको बिजनेस, गवर्नमेंट बाय लॉ, कोई डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट उसको बिजनेस नहीं दे सकेगा. उसके बाद जो members of the authority, the remaining 2 members shall the division to be business of this ordinance stands allocated be appointed on need basis on the recommendation of the chairman, and they shall be non-voting an honorary member, one from the broadcaster and one from the PFUJ journalist. जो अथॉरिटी के अंदर 2 seats ऐड की गई हैं. इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर 2 सीट्स ऐड की गई हैं. इसी तरह आप चेयरमैन पेमरा से तमाम इख्तियार लेकर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो 3 member कमेटी और उसके बाद वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर उस डिसीजन मेकिंग को लिया गया है. डेलीगेशन ऑफ पावर भी जहां मौजूद थी, वो सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देती थी पावर टू द चेयरमैन पेमरा, और उसके बाद वो सस्पेंशन, बैन, सब कुछ शुरू हो जाता था. इसमें हमने डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी टू द चेयरमैन पेमरा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो provided that the delegation of such power shall not include the power to grant, to revoke or to cancel a broadcasting media
or distribution service license except cable TV, provided further that to the extent that the suspension of the broadcasting media license, the authority may delegate its power to the chairman and to the 2 members of the authority. یہ والا بھی جو ایک آربیٹری وہ تھا اختیار چیئرمین کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، سسپینشن، بین اور ریووک کرنے کے لیے اور گرانٹ کرنے کے لیے لائسنس کو. اور اس کے بعد جو ریگولر پروگرام، اچھا اس کے بعد جو ایڈورٹیزمنٹ کو وہ کیا گیا ہے، ایک کیپ کی گئی ہے 20 منٹس کے اوپر، وہ اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس کے بعد جو ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز، میں نے پہلے بتا دیا کہ 2 منتھس کے ساتھ سیکشن 20A میں نیا سیکشن ڈالا گیا ہے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں، پہلے کوئی نمائندگی میڈیا اسٹیک ہولڈر کی پیمرا کے اندر نہیں تھی. یہ یک طرفہ ریگولیٹری باڈی تھی، کیونکہ جب یہ 2002 میں بنی تو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنی ڈائریکشن کو کرنے کے لیے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. یہ پہلی دفعہ ہے اس کو ریگولیٹ کر کے یہ اختیار ڈیسیجن میکنگ اور نمائندگی میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کو انکلوڈنگ ورکنگ جرنلسٹ کو دی گئی ہے. اس کے بعد جو obligation of licensee to pay electronic media employees salaries timely 20A new section ایڈ کیا گیا. اسی طرح گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا آپ کی سیلریز کے ساتھ، سیکشن 20B اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سیکشن 20C کاؤنسل آف کمپلینٹس کو چینج کر کے کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر ریویو، اچھا یہ بھی پہلی دفعہ کہ اب آپ ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ COC میں لانچ کر سکتا ہے، کہ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے ود یور امپلائی، اور وہ جو لائسنسی ہے پیمرا اتھارٹی کا، اس کے اندر آپ کو کمپلینٹ لانچ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. چاہے وہ آپ کی وہ لانچ، اور وہ خالی آپ کی تنخواہوں سے لنکڈ نہیں ہے، کہ اگر آپ مس انفارمیشن، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا ڈسپیوٹ ہے، آپ کو عدالتوں کے چکر نہ کھانے پڑے ڈیفیمیشن لا کے اندر، آپ لوگوں کو وہاں نہ رلنا پڑے. یہ پورا سٹرکچر جو ہے پیمرا کا قانون کا حصہ بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر دوبارہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی ایچ کاؤنسل shall receive and review complaints made by the electronic media employee to the extent of the following matters only, namely اس کے اندر جو بریک تھرو ہے پہلی دفعہ، یہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، پیمنٹ آف منیمم ویجز کی پالیسی بائی لا انٹروڈیوس کر دی گئی ہے سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلین کے سیکشن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائملی پیمنٹ آف دیئر سیلریز کو بھی سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلین ہر جگہ پہ اس کو سکہ بند کیا، پریمبل میں کیا، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر کیا ہے، کاؤنسل آف کمپلین کے اندر کیا ہے، اتھارٹی کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اختیار ہوگا کاؤنسل کے پاس آپ کی اپلیکیشن کو ایڈریس کرنے کا، اس کی ڈیسیجن میکنگ کا، اور اس کے اندر منیمم ویجز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے قانون کا حصہ بنایا گیا. اور اس کے بعد جو پوری کاؤنسل کنسسٹ آف چیئر پرسن 5 ممبرز، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل کے اندر خواتین کو انشور کرنے کے لیے اتھارٹی میں 2 ممبر خواتین کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے، ان کی پروپورشن کو مسٹ کر دیا گیا ہے بائی لا. اس کے ساتھ ساتھ جو مس کانڈکٹ مینز اس کے اوپر